رات کو 2-2 بجے گھروں سے ان کی بیویاں ان کو نکال دیتی ہیں، تو یہ بیچارے کیا کریں، برداشت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگ تم سے محبت کریں گے اگر تم ان لوگوں کا فائدہ کرو گے۔ فائدہ تم اس وقت کر سکو گے جب ان کے پاس پیسہ ہوگا۔ دیکھا ہے جو یہ بڑے پیسے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنے لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، نا دماغ میں خیالی پلاؤ بنایا کرو بھائی، دماغ میں خیالی پلاؤ بنایا کرو، بڑے بڑے خیالی پلاؤ بنایا کرو، تب آپ ترقی کرو گے، ٹھیک ہے۔ کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے عزت کی دال روٹی دے۔ غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، سمجھ آئیے نا، غریب مر جانا سب سے بڑا جرم ہے۔ جو گولڈ میڈلسٹ جو ساری زندگی پڑھ پڑھ کے مٹی پلی، تو اس بندے کو اس جو انگوٹھا چھاپ بندہ ہے بزنس مین، اس سے ملنے کے لیے بھائی جان اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، وہ کال نہیں اٹھائے گا اس کی۔ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ جنت میں جلدی جائے گا، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ اور زیادہ نیک کام کریں گے اللہ کے راستے میں، اور زیادہ حضرت عثمان غنی نے جب ایک کنواں مسلمانوں کے لیے لے کے دیا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ بزنس کاروبار کر بار بار، بزنس کاروبار کر بار بار۔ بچے کے پیمپر لینے کے پیسے نہیں ہوتے، اچھی نوکری کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اچھا نہ مطلب یہ کہ اچھا نہ کرنے کے لیے آپ کو یہ وہ تو کہتے ہیں نا اچھی نوکری کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے، وہ کہتے ہیں اچھا نہ کرنے کے لیے آپ یہ کریں، اچھا نہ کرنے کے لیے آپ یہ ڈگری لیں، اچھا نہ کرنے کے لیے آپ یہ ڈگری لیں۔ اس کو مطلب وہ بیسیکلی یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھی نوکری کے لیے آپ یہ کریں، تو لفظ کا جو مطلب ہے اچھا نہ کریں، اچھا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ گھر نوکری گھر نوکری گھر نوکری گھر نوکری، بس یہی اس کا کام ہے، گھر نوکری ٹک ٹکا ٹک ٹک لگی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور گھر نوکری، بس اس نے نا یہی کام کرنا ہے۔ لیکن وہی مچھلی جب سمندر میں ہوتی ہے جہاز کو الٹا کر دیتی ہے، بڑے بڑے شپس کو الٹا کر دیتی ہے۔ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ نوکری نہ کریں، نوکری نہ کریں۔ نوکری کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نہ کریں۔ اور بزنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاروبار کرو بار بار، کرو بار۔ جاب کو اردو میں کہتے ہیں نوکری اور بزنس کو اردو میں کہتے ہیں کاروبار۔ السلام علیکم فرینڈ، جی فرینڈ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر وقاص آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی فرینڈ آج میں آپ کو جس بات کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ بیسیکلی میں آج بات کرنے والا ہوں ڈفرینس کے بات میں، جاب اور بزنس۔ ان دو باتوں میں آج آپ کو فرق بتاؤں گا، بزنس میں کیا فوائد ہوتے ہیں، جاب کے کیا فوائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں، اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں اور فوائد کس میں ہیں۔ ایک لفظ ہے جاب، دوسرا لفظ ہے بزنس، ٹھیک ہے۔ جاب کو اردو میں کہتے ہیں نوکری اور بزنس کو اردو میں کہتے ہیں کاروبار۔ اب اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھتے ہیں۔ نوکری نہ کریں، نوکری نہ کریں، نوکری کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نہ کریں، اور بزنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاروبار کرو بار بار، کرو بار بار، مطلب اس کا مطلب یہ ہے۔ اب تھوڑا سا نا جو بھی لفظ لکھا ہوتا ہے اس کی گہرائی میں جائیں۔ کاروبار، اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں میسج دیا کرو بار بار، کرو بار بار، اور نوکری کیا کہہ رہی ہے؟ نہ کریں نہیں تو مر جائیں گا۔ جو مچھلی ہے نا، مچھلی جب ایک ٹینک میں رہتی ہے تو وہ کتنے سائز کی ہوتی ہے؟ 1 کلو کی، 1.5 کلو کی، 2 کلو کی، جتنے سائز کی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی مچھلی جب سمندر میں ہوتی ہے جہاز کو الٹا کر دیتی ہے، بڑے بڑے شپس کو الٹا کر دیتی ہے۔ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ جب بندہ کھلا ہوتا، ایکسپلور کرتا ہے اپنے آپ کو، گلوبل ہوتا ہے، تو وہ پھلتا پھولتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مچھلی یہ آپ کو بہت بڑا میسج دے رہی ہے، یہ قدرت کی جتنی چیزیں ہیں نا یہ ہر چیز آپ کو ایک میسج دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا بیکار نہیں بنائی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہر چیز کے پیچھے ایک میسج ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو نوکری کی بات بتاتا ہوں۔ نوکری کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کی جاب ہے درجہ 4 کی، اس نے کیا کرنا ہے جی؟ گھر سے اس نے جناب اٹھنا ہے، وہاں نوکری کرنی ہے جہاں کے، شام کو پھر گھر آ جانا ہے۔ گھر نوکری گھر نوکری گھر نوکری گھر نوکری، بس یہی اس کا کام ہے، گھر نوکری ٹک ٹکا ٹک ٹک لگی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور گھر نوکری، بس اس نے نا یہی کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک جانور کیا کرتا ہے؟ جانور بھی یہی کام کرتا ہے نا، اس نے جناب صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھ کے میں بہت سی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، صبح اٹھنے جناب صبح اٹھنے کھانا پینا کھا کے رات کو جناب اس نے وہی بھوسا جو ہے پھر رات کو پھر کھانا ہے، اور رات کو جناب اس نے جو ہے نا گوبر نکال دینا ہے، اور دوسرے دن پھر اس نے کرنا ہے۔ تو اس میں جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے،
دیکھیں زندگی ضلع دلی کا نام ہے، مرد دل کی اخلاق جیا کرتے ہیں، اپنے لیے جیے تو کیا اخلاق جیے۔ اب میں آپ کو ایک ہائی کلاس بندے کی بات بتاتا ہوں جو بڑی محنت کر کے ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک ٹیچر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ٹیچر کیا ہے، ایک ٹیچر سب سے پہلے سرکاری نوکری ڈھونڈے گا، اگر اس کو سرکاری نوکری نہیں ملتی تو پھر وہ دوسرا جو اس کی پریفرنس ہوگی، چلو یار پرائیویٹ نوکری مل جائے، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے نا، ایک معاشرہ جو ہے نا، جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اچھی نوکری کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اچھا نہ مطلب یہ کہ اچھا نہ کرنے کے لیے آپ کو یہ، وہ تو کہتے ہیں نا اچھی نوکری کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے، وہ کہتے ہیں اچھا نہ کرنے کے لیے آپ یہ کریں، اچھا نہ کرنے کے لیے آپ یہ ڈگری لیں، اچھا نہ کرنے کے لیے آپ یہ ڈگری لیں۔ اس کو مطلب وہ بیسیکلی یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھی نوکری کے لیے آپ یہ کریں، تو لفظ کا جو مطلب ہے اچھا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیچرز ہے نا، وہ بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کالجوں میں یہی پیغام دیا جاتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے نوکری کا، پھر ایک بچہ جب اسٹڈی کر کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی نوکری لگی ہے، ہاں جی کی کیتا ہے پھر نوکری لگی ہے، ہاں جی کدوں لگنی ہے نوکری لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، سرکاری نوکری لگ گئی پھر تو اچھی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ اگر سرکاری نہیں لگی، جس کو پرائیویٹ نوکری لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ اب وہ بیچارہ جی ہے نوکری لگ گئی، اب وہ نوکری لگ گئی، اب وہ رشتے ڈھونڈنے کے چکر میں لگ گیا، ٹھیک ہے، تو لوگ کہیں گے جی ہاں جی یہ اس کی 40-50 ہزار کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رشتہ مل گیا، رشتہ جب مل جائے گا اس کو، ٹھیک، اب وہ جی رشتے والے کہیں گے جی آپ ایسا کریں کہ آپ تو شہر سیٹل ہوں، کیونکہ نوکری جہاں کر رہا ہے ظاہری بات ہے وہاں رہنا ہے، جب رشتہ ہو جائے گا شادی ہو جائے گی ساری، شادی کے بعد اس بندے نے جو ہے وہ جہاں جاب کر رہا ہے اس نے تو وہاں رہنا ہے، 24 آورز رہنا ہے اس نے، ظاہری بات ہے، ڈیوٹی شام کو پھر جو ہے نا وہاں رہائش کرنی پڑے گی۔ آج کل تو پاکستان میں یہی مسئلہ ہے نا، زیادہ ڈاکٹر زیادہ ٹیچر جو بھی ہیں سارے ہاسٹلوں میں رہ رہے تھے، جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو مجبوراً فیملی جو ہے وہاں لے کے جانی پڑتی ہے۔ اب فیملی وہاں کے لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے جگہ کا مسئلہ ہے، جگہ رینٹ ہے۔ اب وہ اس کو اب وہاں رینٹ پہ اس کو نا اس کی ایک سیلری جو ہے نا وہ ہے جی 50 سے 60 ہزار پہ، 50 سے 60 ہزار وہ مہینے کے کما رہا ہے۔ اب اس کی جو جگہ کاسٹ پہ جگہ لیا نا، اس کا مہینے کا کرایہ تقریباً 20 سے 25 ہزار پہ بن گیا، 20 سے 25 ہزار مہینے کا کرایہ، وہ 10 ہزار روپے بجلی کا بل، یعنی کہ ٹوٹل مہینہ کرایہ کروئے ڈال کے سارا جو ہے نا اس کا کوئی 30 ہزار روپیہ یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، بجلی کے بل سارے جو بھی مطلب صفائی، ظاہری بات ہے اس نے وہاں شہر میں رہنا ہے تو شہر کے طریقے تو اپنانے پڑیں گے، وہاں تو شہر میں تو امی نہیں ہوگی جو گھر کے کام کر دے گی، پھر شہر میں کوئی بہنیں تو نہیں ہوں گی کہ ساتھ کام کروا دیں گی، شہر میں جس طرح گاؤں میں مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں ساتھ والے لوگ کام کروا دیتے ہیں، شہر میں تو یہ کام نہیں ہوگا، شہر میں تو سارے کام کے لیے آپ کو پھر ایک کام والی رکھنی پڑے گی، سارے کام جو ہے نا آپ کو اس طریقے سے کروانے پڑیں گے۔ اب جب مہینے کا اینڈ آئے گا نا 25 سے 26 تاریخ، وہ بیچارے ٹیچر جو ہوں گے یا جو بھی ہے وہ پریشان ہوں گے، ان کا منہ اترا ہوا ہوگا، وہ کہیں گے کہ یار کیا کریں، وہ بچوں کو کلاس ہوگی بس 1-2 لیکچرز لیں گے، تھوڑا سا پڑھائیں گے اور چلے جائیں گے، اب وہ مطلب مہینے کا اینڈ آتا جائے گا اور وہ پریشان ہوتے جائیں گے، پھر ایک تاریخ آئے گی وہ ان کو پے ملے گی، پے مل کے جناب سارا سامان لے لیں گے، پھر یہ مطلب ان کا سرکل چلتا رہے گا، نوکری ملی ساری زندگی انہوں نے یہی کرنا، پھر کہیں گے جی ٹھیک ہے جی کچھ پیسے بچو کے کوئی نوکری کریں گے، 8-10 سال بعد گاڑی لے لیں گے، گاڑی لے کے بعد ان کے بچے جو بڑے ہو جائیں گے، بچوں پہ بھی ڈیلی کے اتنے خرچے ہوں گے، اور پھر جو ہے نا انہوں نے کہنا جی اب ریٹائرمنٹ، جب ریٹائر ہو جائیں گے نا انہوں نے کہنا یار اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کیا، بس یہ زندگی ختم، بس یہی ہے، یہ پرائیویٹ نوکری جاب کرنے والا ہے اس کے تعلق بالکل نہیں بنتے۔ جاب کرنے والا ایک میرا دوست ہے، وہ ایک فارم پہ جاب کر رہا تھا آج سے 1 سال پہلے، آج بھی وہیں جاب کر رہا ہے، تو میں نے اسے پوچھا کہ یار میری بات سنو، اگر تمہیں یہ لوگ فارم سے نکال دیں تو کہاں جاؤ گے، آپ کے کتنے تعلق بنے ہیں؟ کہتا کہ یار میرا تو کوئی تعلق نہیں، بس میں یہی ہے، بس وہی آتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں، اگر وہ نکال دیں تو 0/0، تو پھر اس جاب کا کیا فائدہ، وہ بس وہی ہے، فارم پہ سوتا ہے اٹھتا، تو پھر وہ کہاں گئی مچھلی والی مثال۔ وہ جو بیچارہ ہوتا ہے نا اس کے پاس ایون کہ جب 27-28 تاریخ ہو جاتی ہے تو بچے کے پیمپر لینے کے پیسے نہیں ہوتے، میں یہ آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں،
میں آپ کو بڑی سمجھداری سے کہہ رہا ہوں کہ ان بیچاروں کے پاس بچوں کے پیمپر لینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بزنس کی طرف آ جائیں۔ بزنس کیا ہے بھائی جان؟ بزنس کاروبار، بار اب وہ بزنس مین ہے نا، اس کے نیچے سارے یہ مطلب ڈاکٹر انجینئر کام کریں، وہ دن بدن اوپر جا رہا ہے، ان لوگوں کا مائنڈ اس بندے نے استعمال کرنا ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا اس میں اوپر آ جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کا پاس پیسہ زیادہ ہوگا نا، آپ کے نیک کام بھی زیادہ ہوں گے۔ میری بات سنیں، زیادہ پیسے پہ جنت ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ جنت میں جلدی جائے گا۔ میں یہ بات کیا کر رہا ہوں؟ دیکھیں میری بات سنیں، حضرت عثمان غنی نے جب ایک کنواں مسلمانوں کے لیے لے کے دیا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا، انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ اور زیادہ نیک کام کریں گے، اللہ کے راستے میں اور زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے سے جو گمان کرو گے میں تمہیں وہ عطا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جاب کرتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، انہوں نے دیکھیں انسان کی تقدیر وہی ہوتی ہے جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ گھومتا ہے نا، انسان کی تقدیر وہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ نوکری کرے گا نا، جو مطلب یہ کہ کسی پرائیویٹ یا سرکاری نوکری کر رہا ہے، وہ بندہ جو ہے اس کا تعلق بس اسی علاقے میں۔ ایک بندہ جنگ میں جاب کر رہا ہے، لاہور میں جاب کر رہا ہے، وہ اسی زیادہ سے زیادہ تعلق پہلے اس تحصیل میں، پہلے اس علاقے میں بنے گا، پھر تحصیل میں زیادہ سے زیادہ اس ضلع میں بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے بس ساری زندگی وہی اس کا تعلق رہنا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جو بزنس مین ہوگا، ٹھیک ہے، کاروبار، وہ گلوبل ہوگا بھائی، اس کا تعلق پہلے علاقے میں بنے گا، ضلع میں بنے گا، بزنس کی وجہ سے اور بڑے بڑے بزنس مینوں سے ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ گلوبل ہو جائے، اس کا تعلق پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ اس کی کنوینس ان ڈاکٹروں تک بھی ہو جائے گی، اس کی کنوینس ان انجینئروں تک بھی ہو جائے گی، اس کی کنوینس جو بندہ ساری زندگی محنت کر کر کے جس کی مٹی پلیت ہو جاتی ہے، اس بندوں تک ایزیلی رسائی ہو جائے گی۔ اور کوئی جو گولڈ میڈلسٹ جو ساری زندگی پڑھ پڑھ کے مٹی پلی، تو اس بندے کو اس جو انگوٹھا چھاپ بندہ ہے بزنس مین، اس سے ملنے کے لیے بھائی جان اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، وہ کال نہیں اٹھائے گا اس کی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ بزنس مین ہے، وہ بار بار کر رہا ہے، اور یہ نہ کر اس نے نہ کر کو اپلائی کیا ہوا ہے، اور وہ بار بار کر رہا ہے۔ غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، سمجھ آئیے نا، غریب مر جانا سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کی ذات سے جو بندہ گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو وہ عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ گمان بھی اسی حساب سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ کہے گا نہ کری اس نے گمان بھی اللہ تعالیٰ سے وہی کرنا، اس نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے عزت کی دال روٹی دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بھائی فیصلہ ہے، اللہ کی ذات نے کہہ دیا ہے، تم اللہ کی ذات سے وہی گمان کرو نا جو اللہ تعالیٰ، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، مجھے یہ عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیالی دماغ میں خیالی پلاؤ بنایا کرو بھائی، دماغ میں خیالی پلاؤ بنایا کرو، بڑے بڑے خیالی پلاؤ بنایا کرو، تب آپ ترقی کرو گے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر یہی کہہ رہا تھا کہ نوکری نہ کری۔ ایک ان کا کلاس فیلو تھا، وہ اس نے جاب کی، وہ اس کو نا اب جاب کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے، اس کی جو ہے نا 20-25 ہزار سیلری تھی، اور اب وہ نا 2-2.5 لاکھ کما رہا ہے۔ اس نے زندگی کا ایک ٹوٹا وہاں لگا دیا، اور 20 سال بعد وہ 2.5 لاکھ تک آیا ہے، یعنی کہ وہ نہ کری پر اپلائی کرتا رہا ہے، 20 سال بعد وہ 2.5 لاکھ کما رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بزنس مین تھا جس نے جناب اس کو اپنے انڈر کیا ہوا تھا، وہ بزنس مین انگوٹھا چھاپ ہے، اس نے اس کو پہلے انڈر کیا ہوا تھا، 20 سال میں اس نے اس طرح کے کئی یونٹ لگا لیا، لیکن وہ بندہ اسی کے ساتھ جو ہے نا اس کا وفادار رہا، وہ نہ کری، اور اس نے کرو بار بار اس نے ایک برانچ لگائی، دوسری برانچ، اور وہ پھلتا اس نے 50 برانچیں بنا لی، اور ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا ہے نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ اسی کام پہ جو ہے نا اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ٹیچر مجھے کہہ رہے تھے کہ یار بڑی بات ہے، اس بندے نے تو بڑی بات ہے، اتنے پیسے کما رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں بھی کہہ رہے تھے نہ کریں، کیونکہ وہ خود بھی نہ کر رہے تھے، خود بھی وہ نوکری کر رہے تھے، اور ہمیں بھی کہہ رہے تھے نہ کریں۔ تو یہ جو سمجھدار ہے نا،
وہ اس بات کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے, میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, یہ میں معاشرے کی ریئلٹی بتا رہا ہوں بھائی کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں جو آپ کو یہ کہوں گا کہ بھائی پریفر میں بزنس کو کروں گا. نوکری سے بزنس کئی گنا اچھا ہے, کاروبار میں برکت ہے, حرکت میں برکت ہے. اگر آپ صرف وہی نوکری گھر یہ کرتے رہیں گے, گلوبل نہیں ہوں گے, تو آپ بھائی کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر دنیا میں اپنی پہچان بنانی ہے, اگر اللہ کے سامنے جو ہے نا کامیاب ہونا ہے, سرخ رو ہونا ہے, تو یہ بہت ہی ضروری ہے. بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا, لوگ اس کی سائڈ پہ اٹریکٹ ہوں گے اور وہ اور اچھے کام کرے گا. ٹھیک ہے, اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگ تم سے محبت کریں گے اگر تم ان لوگوں کا فائدہ کرو گے. فائدہ تم اس وقت کر سکو گے جب ان کے پاس پیسہ ہوگا. بہت کوئی 50 ایک بندہ پیسے والا آتا ہے, اس کے ساتھ 50-60 لوگ جناب ادھر جا رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, وہ لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے, اس وجہ سے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں تو تم ان کا فائدہ کرو. اور اگر آپ یہ جاب میں پڑے رہیں گے, آپ اپنے گھر کے دیکھیں, جب انسان اپنی مینٹیننس سے نہیں نکلے گا, کبھی گھر بنا رہا ہے, کبھی گاڑی لے رہا ہے, کبھی بچوں کو پڑھا رہا ہے, کبھی کچھ, جب وہ مینٹیننس کوسٹ ہی اس کی پوری نہیں ہوگی بھائی, تو وہ کیسے جو ہے نا یہ گلوبل ہوگا, وہ کیسے جو ہے نا اس چکر سے نکل کر جو ہے نا یہ جو ہے نا لوگوں کے فوائد کرے گا. اس کی بیوی کہے گی تو بڑا کیڑی چیز ہے, تو ڈاکٹر ہیں, کیڑی چیز ہے تو ٹیچر ہیں, تیرے کو ہوندے تے بچیاں دے پیمپر نہیں ہیں. تو بیچارے یہ لوگ سوچتے ہیں ان لوگوں کی بیویاں ان کو گھروں سے نکال دیتی ہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, رات کو 2 بجے گھروں سے ان کی بیویاں ان کو نکال دیتی ہیں, تو یہ بیچارے کیا کریں, برداشت کرتے ہیں. تو اپنا مائنڈ کی گھنٹی کھولیں, اپنے دماغ کی گھنٹی کھولیں بھائی جان. یہ جو ایک ہی جگہ پہ پڑا رہنا یہ سستی ہے. حرکت میں برکت ہے, جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے. بس ٹھیک ہے, ایک بندہ جو ہے نا, میں اس کو ملا, وہ جس جگہ کام کرتا تھا میں اس کو 10 سال ملا, وہ پھر وہیں کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے وہاں کام کرے, لیکن اس نے بس اس کا جو ہے نا بس وہیں تک ہے محدود, اور اس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا.